اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمِ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء رکو نمبر 22 کی آخری آیات کی تلاوت آج کی گئی ہے۔ اسی کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم شامل کریں گے۔ ہاں ہیلو، اچھا ٹھیک۔ تو سورہ نساء کے رکو نمبر 22 کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور انہی آیات کا ترجمہ اس کی تفسیر آج پیش نظر ہے۔ میں پہلے بعض مفردات کا حل پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ قبل موتہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے یا اہل کتاب کو مانا جائے۔ قبل موتہ اے قبل موت عیسیٰ، قبل موتہ یعنی قبل موت اہل الکتاب۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہاں میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اہل کتاب میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا اپنی موت سے پہلے، یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے تو اس وقت سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی عیسائی سب ان پر ایمان لے آئیں گے اور سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی مذہب کو قبول کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود امت محمدیہ کے فرد ہوں گے، اسی حیثیت سے وہ لوگ بھی مومن ہو جائیں گے۔ اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہ گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں جس طرح رہے، ان کے ساتھ لوگوں نے جس طرح سے معاملہ کیا، اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد جو حالات یہودیوں کے پیش آئے ان کے بارے میں نہیں۔ تو قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے۔
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ. یہ ہادو، ہادا یہود و ہودن، اس کے معنی ہے یہودی بننا، توبہ کرنا، حق کی طرف لوٹنا. کہا جاتا ہے ہاد المذنب الی اللہ، یعنی گنہگار نے اللہ سے توبہ کی. تو الذین ہادو، تو ہادہ یہود ہودن، یہودی بننا. حرمنا علیہم طیبات وحلت لہم، طیبات واحد طیبۃ، حلال چیزیں. وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا واخذہم الربا، یہ اس کا عطف بھی ظلم پر ہے یا صد پر ہے. وبصدہم واخذہم الربا وقد نہوا عنہ واکلہم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منہم عذابا الیما. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو لوگ یہودی ہو گئے، ہم نے ان پر بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال تھی، اور اللہ کے راستے سے ان کے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے روک دیا گیا ہے، اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے. یہ ہیں ان کے جرائم، ہے نا. ان جرائم کی بنا پر بطور سزا اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. یہاں جو اشارہ کیا گیا ہے کہ حرمنا علیہم طیبات وحلت لہم، تو سورہ انعام میں اس کی تفصیل موجود ہے. میں آیت کریمہ پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے، یہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 ہے. یعنی ان لوگوں پر جو یہودی ہو گئے، ہم نے حرام کر دیے ہر کھر والے جانور، یعنی کھلے پنجے والے جانور، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان کی چربی حرام قرار دے دی، مگر وہ چربی جنہیں ان کی پیٹھ لی ہوئی ہوں یا اتڑیاں لی ہوئی ہوں، مطلب وہ چربی جو ان کی پیٹھ پہ لگی ہو یا ان کی اتڑیوں پر یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. یہ جو آیا ہے کل ذی ظفر، وہ جانور جس کی انگلیاں اور کھر پھٹے ہوئے، یعنی جدا جدا نہ ہو. کل ذی ظفر، وہ جانور جس کی انگلیاں اور کھر پھٹے ہوئے یعنی جدا جدا نہ ہو، جیسے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ وغیرہ. یہود کے لیے صرف وہ جانور اور پرندے حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے. یہ معاملہ بطور سزا تھا. یعقوب علیہ السلام نے انہیں حرام نہیں قرار دیا تھا جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے. البتہ
یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا دودھ اور اس کا گوشت حرام قرار دیا تھا کسی وجہ سے، میں اس کا ذکر انشاءاللہ کل کروں گا. تو اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہو گئے، ہم نے ان پر بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا جو ان کے لیے حلال تھی، اور ان کے اللہ کے راستے سے زیادہ روکنے کی وجہ سے، ان کے سود لینے کی وجہ سے وقت نہوا عنہ، اور انہیں اس سے روک دیا گیا تھا، اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، یہ ان کے جرائم ہیں. ظلم، اللہ کے راستے سے روکنا، سود کھانا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا. اور ہم نے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار کیا ہے. آگے کی آیت ہے لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی ذکر یہودیوں کا ہوا لیکن کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے. یہ الراسخون فی العلم، کامل اور مضبوط علم والے. راسخہ یرسخ رسوخاً، گڑ جانا، مضبوط ہونا. یہاں الراسخون فی العلم سے مراد عبداللہ ابن سلام وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو چکے تھے. اور المومنون سے مراد یہ انصار و مہاجرین ہیں. تو لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اس میں ان یہودیوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں، یہودیوں کے اوصاف اور دوسرے مومنین کے اوصاف. لیکن وہ لوگ جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں ان میں سے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور مومنین انہیں انصار و مہاجرین، وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی اور جسے اتارا گیا آپ سے پہلے. والمقیمین الصلاۃ، اور خاص طور پر جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ پر یوم آخر پر ایمان لانے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو عنقریب اجر عظیم دیں گے. یہاں ایک اعراب میں طلبہ سے بتا دوں، یہ دیکھیے لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ لیکن جو ہے لاکنہ کا مخفف ہے. یہ حروف مشبہ بالفعل جب مخفف ہو جاتے ہیں تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. تو لیکن عمل باطل ہو گیا. تو الراسخون مرفوع ہے، المومنون مرفوع ہے، اور پھر آخر میں المؤتون مرفوع ہے، المؤمنون مرفوع ہے، اور درمیان میں المقیمین آ گیا. تو المقیمین منصوب ہے. تو کئی مرفوعات کے بیچ میں یہ منصوب کیسے آ گیا؟ تو اصل میں ایسا ہے، یہ منصوب المدح و تخصیص ہے. قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ بطور مدح و تخصیص اس کو منصوب قرار دے دیا ہے. یعنی امدح المقیمین الصلاۃ یا اخص المقیمین الصلاۃ، میں نماز قائم کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہوں، یا نماز قائم، خاص طور پر نماز قائم کرنے والوں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ سے پہلے یہودیوں کے جرائم کا ذکر کیا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بطور استدراک کہ
کہ یہودیوں میں جو مضبوط اور کامل علم والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، اور مومنین ایسے نہیں ہیں جیسے انصار و مہاجرین، تو مومنین بھی ایسے نہیں ہیں، یہ علم میں رسوخ رکھنے والے، اور مومنین یہ ایمان لاتے ہیں جس کا نزول آپ پر ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور یہ لوگ صلاۃ قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اور یوم آخر پر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ تو یہ رکوع نمبر 22 کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا سا یہ اس کا خلاصہ ذکر کر دوں، اس لیے کہ اس رکوع میں یہودیوں کے بہت سے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے، طلبہ دیکھ لیں اس کو۔ دیکھیے، ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے تورات نازل کی گئی تھی تو آپ بھی ہم پر کتاب نازل کر دیجیے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ مطالبہ کیا تھا، جیسے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ تم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دکھا دو، تو ان پہ بجلی آ گئی۔ دوسرا جرم، ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو جبکہ تورات مل گئی تھی ان کو۔ اور ایک جرم یہ کہ جب ان سے کہا گیا کہ چلو بیت المقدس میں دروازے سے داخل ہو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے، تو وہ لوگ سرین کی بل داخل ہوئے اور بجائے ہتتن کے ہنتتن کہہ رہے تھے۔ ایک جرم یہ بھی کہ انہوں نے سنیچر کے بارے میں تجاوز کیا، دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور ایک جرم یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، ایک جرم یہ کہ انہوں نے یحییٰ اور زکریا کو قتل کیا، ایک جرم یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں۔ یہودیوں کا ایک جرم یہ کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگایا کہ یوسف نجار نے ان سے غلط کام کیا جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گویا کہ بطور کرشمہ الہی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے منکر ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، اور یہ ان کے جرائم کی ایک فہرست ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بیچ میں آ گیا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ سارے یہودی جو ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، اور جو لوگ بچ جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان کے جرائم میں جرم یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ یہ بڑے اختصار سے اس رکوع میں یہودیوں کے بدترین جرائم کا ذکر آ گیا ہے، اور ان جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سزائیں بھی دی ہیں، سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اور بندر بنا دیا ان لوگوں کو، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اوصاف ہیں، ان اوصاف سے وہ یہودی مستثنیٰ ہیں کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ سارے یہودی ایسے نہیں تھے عہد نبوی کے، عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں، بہت سے یہودی ہیں کہ جو مسلمان ہو گئے، جن کا علم مضبوط تھا، اور ایسے ہی جو ایمان لانے والے ہیں انصار مہاجرین، تو ان لوگوں کا ایمان پختہ ہے قرآن کریم پر، نبی کی باتوں پر، اور یہی لوگ دراصل قیامت میں اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ تو اس میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جرائم کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمان ہو چکے تھے، یا اشارہ انصار و مہاجرین کی طرف ہے کہ جو ان برے جرائم سے، برے اوصاف سے متصف نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آج کا رکوع پورا ہو گیا، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 23 ہے، اور پھر رکوع نمبر 24، یعنی سورہ نساء میں 2 رکوع باقی رہ گئے ہیں، رکوع نمبر 23 اور رکوع نمبر 24۔
تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.